دلی سے میرا تبادلہ ہو گیا یہاں سری نگر، لیکن اس بیچ میرا ڈپٹیشن پہ چلا گیا ایز پرائیویٹ سیکرٹری ٹو منسٹر آف پارلیمنٹ افیئرس اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، غلام نبی آزاد صاحب کے یہاں. وہاں میں نے کام کیا ایز پرائیویٹ سیکرٹری ان کے. تو پھر وہاں سے فراغت کے بعد وہ یہاں پہ ایز سی ایم آ گئے، تو میرا ٹرانسفر یہاں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں ایز اسٹیشن ڈائریکٹر ہو گیا. ٹرانسفر ہو گیا ریڈیو کشمیر سری نگر، وہاں پر بھی ہم نے کام کیا. پھر میرا ٹرانسفر دوبارہ دلی ہو گیا. دلی ٹرانسفر ہونے کے بعد پھر میرا ٹرانسفر واپس سری نگر ہو گیا ایز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل. تو یہاں میں نے پھر کام شروع کیا، نئے پروگرام شروع کیے، نئی چیزیں شروع کیں. اور جو ہمارا آڈیٹوریم تھا، حالات آپ کو معلوم ہے کہ حالات دگرگوں رہے، آنا جانا کہیں نہیں تھا، ٹیگور ہال بند تھا، سب چیزیں بند تھی. تو میں نے مشاعرے فنکشنز اپنے آڈیٹوریم میں جو ریڈیو کشمیر کا ہے اس میں کرا دیا. اور پھر اپریل 2014 میں میں ملازم سے سبکدوش ہو گیا. آزاد صاحب چونکہ ان دنوں لیڈر آف اپوزیشن بنے تھے راجیہ سبھا میں، تو پھر انہوں نے مجھے اپنے ہاں بلایا اور مجھے اپوائنٹ کیا گیا ایز ہز سینئر پرائیویٹ سیکرٹری. میں وہاں 7 سال ان کے ساتھ پھر ایز سینئر پرائیویٹ سیکرٹری رہا، فروری 2021 تک. فروری 2021 میں وہاں سے سبکدوش ہو گیا. اور آج کل میں بس اپنے کام میں مگن ہوں. لکھنے پڑھنے کا کام ہے. ایک مجموعہ شعری مجموعہ دیدگریاں کچھ سال پہلے چھپا، دوسرا مجموعہ تیار ہے، کیلیگرافی اس کی ہو چکی ہے، اب صرف پرنٹ پہ جانا باقی ہے. اور کہانیوں کا مجموعہ میانی وچھ کوتر، اس کا ٹائٹل بھی بن گیا ہے، کہانیاں بھی ٹائپ ہو رہی ہیں، اور بس وہ سی ڈی پی ڈی ایف میں تیار ہو جائے، اب بھیج دیں وہ پرنٹ کے لیے، وہ بھی آئے گا. ایک اور جو میں اکثر اپنے فیس بک پیج پہ یا کہیں پہ ڈال دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے قصے، ان ایلوبریٹڈ قصے، وہ میری کتاب ہے جو آنے والی ہے انشاءاللہ. وہ بڑی ضخیم کتاب ہوگی. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، 3-4 سال سے ہم سن رہے ہیں آئے گی، لیکن یہ کار دارت والا معاملہ ہے. اس کو میں تحریر کر رہا ہوں انگریزی میں، مائی اگلی انڈین فیس. اور نعتیہ مجموعہ بھی ترتیب دیا ہوا ہے، اور کہانیوں کا مجموعہ ہے. تو کہانیاں آپ پڑھیے گا ضرور میری. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی، کہ کہانی کشمیر کی ابھی مری نہیں ہے. ایک یہ. دوسری بات، جن ہستیوں سے میں ملا ہوں، مجھے یاد ہے جن دنوں میں جموں میں تھا، مسز اندرا گاندھی ایز پرائم منسٹر جموں تشریف لائے تھیں. تو میں او بی انچارج تھا، آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ انچارج. یعنی ان کا جو دورہ تھا اس کو ریکارڈ کر کے مجھے ہی اس کی ریڈیو رپورٹ بنا کے نشر کرنی تھی. کرن نگر میں کشمیری پنڈت سبھا کا ہال ہے، وہاں پر ان کا فنکشن تھا. سارا اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کی ریکارڈنگ ہونی ہے. جناب عین موقع پہ جب یہ مکھن فوتیدار صاحب نے کہا کہ اب وزیر اعظم یا پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی آپ سے مخاطب ہوں گی، تو انجینئر کہنے لگے ہمارا اکوپمنٹ خراب ہو گیا. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب کیا کروں؟ ارے کچھ کرو. ارے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کرو. میں نے کہا آج تو نوکری گئی. میں سیدھا گیا مسز اندرا گاندھی کے پاس. وہ ایسے بیٹھی تھی اسٹیج پہ. میں گیا، میڈم آداب. کہنے لگا آداب. میں نے کہا میڈم میں پروگرام ایگزیکیوٹیو ہوں آل انڈیا ریڈیو کشمیر جموں نہیں کہا میں نے اس میں، تو آئی ایم انچارج آف دس فنکشن. ہاں بولیے. میں نے کہا میرا اکوپمنٹ خراب ہو گیا، ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، یہ ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی یہ تقریر ریکارڈ نہیں ہوئی تو میری نوکری چلی جائے گی. میرا اسٹیشن بالکل 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے، تو میں دوسرا اکوپمنٹ لاؤں گا تو اگر آپ میری نوکری بچا پائیں. یقین مانیے اس گریشس اور گریٹ لیڈی کی، مکھن فوتیدار کو، سرگواشی کو، ابھی جلدی مت بچاؤ. ارے جمنے دو ان ریڈیو والوں کو، میڈیا والوں کو، پہلے جمنے دو ان کو. آپ کر لو، آپ کر لو، کر لو آپ. میں گیا باہر، وہاں ہربھجن سنگھ ڈرائیور تھے.
تو میں گاڑی میں، ہربن سنگھ یا کچھ اور نام تھا، نہیں وجے تھے ڈرائیور. میں گیا جیپ میں بیٹھا، دھڑ 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 بھاگا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں، الماری کھولی، ٹیپ ریکارڈر چھوٹا لے لیا، اس کو سیل چیک کیا، اس میں کیسٹ، تازہ کیسٹ ڈال دی اور مائکروفون لے کے گیا، بھاگا آیا اسٹیج پہ اور باندھ دیا مائکروفون کو، اور ٹیپ ریکارڈر کھڑا رہا میں اسٹیج کے پیچھے. اب مسز اناؤنس ہو گیا کہ مسز گاندھی اب تقریر کریں گی. اب یقین کیجیے کہ وہ جب کھڑی ہوئیں، اسٹیج کے سامنے آئیں، پوڈیم کے سامنے آئیں، میری طرف آنکھ ملا کے کہنے لگی، یعنی ٹھیک، یعنی میں بولوں. میں نے یوں کیا، میں نے کہا، وہ شروع ہو گئی تقریر. یہ ہوتی ہے گریٹنس، یہ ہوتی ہے عظمت. یہ عظمت تھی ان کی. دوسری بات، میں نے ایک دن اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے لتا منگیشکر کا نمبر چاہیے. یونس خان ہے جو ممبئی کے وودھ بھارتی میں ہیں، انہیں نمبر دے دیا. میں نے ملایا لتا منگیشکر کا نمبر، تو فون اٹھایا. میں نے کہا لتا جی بول رہی ہیں؟ ہاں بول رہی ہوں. میں نے لتا جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں. ہاں بولیے. میں نے کہا میں بشیر عارف بول رہا ہوں. ہاں عارف جی بولیے. میں نے کہا میڈم میں آپ سے کچھ ریکارڈ کر سکتا ہوں آن لائن؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیں. میں نے کہا بہتر ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، 10 منٹ کے بعد میں نے فون کیا، میں نے لائن آن رکھی تھی، لائن چالو کروائی تھی، ناگراج ریکارڈر رکھا تھا، تو میں نے ان کا ریکارڈ کر لیا انٹرویو آن لائن. بڑی پبلسٹی کی، اس کی ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ایک ڈی جی تھے، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا میں نے انسٹا آن لائن لتا منگیشکر، اس پہ ہمیں 3.5-4 لاکھ کا ریونیو مل گیا چلانے کا، ایڈورٹیزمنٹس مل گئے، اسپانسرس. بڑا پیارا رہا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں یہ اس کی CD بنا دوں گا اور یہ لتا جی کو پیش کریں گے آپ کی طرف سے. کہنے ہاں. پھر میں وہ CD اس کی بنائی اور وہ ارینج کیا سب کچھ، کشمیری شال، ایک کانگڑی، ایک پیپر میشی کا ویس. تو ممبئی اسٹیشن کو انفارم کیا، تو پھر لتا جی سے ٹائی اپ ہو گیا ان سے ملنے کے لیے. اب وودھ بھارتی ممبئی کے لوگ کہنے لگے عارف صاحب آپ تو آئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی مل سکتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیے. مہندر مودی جی تھے وہاں پہ ASD ان دنوں، وہ بھی آئے میرے ساتھ. بڑا پیارا آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی، بہت ہی پڑھا لکھا آدمی. تو ہم پہنچے لتا جی کے پیڈر روڈ پہ. وہاں پہ سیکورٹی والوں نے پوچھا، ہم گیا اس طرح جہاں آج اطلاع ہے. اندر گئے تو ان کا بھتیجا تھا جو ہیدی ناتھ منگیشکر ان کے بھائی ہیں، ان کا لڑکا تھا. انہوں نے بڑے آؤ بھگت کی اور بٹھایا. میں نے کہا ہم کہنے ہاں دیدی کو پتا ہے، دیدی نے بتایا ہے. ہم 40 منٹ بیٹھے، کوئی نہیں آیا. 40-45 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اندر کا، سفید ساڑی میں، جیسے کوئی فرشتہ آتا ہے ویسے ایک لیڈی آ گئی. آداب، آپ کو زحمت ہوئی، انتظار کرنا پڑا، میں ذرا مصروف تھی، میرا 2 دن سے ریاض چھوٹ گیا تھا اور اسی میں آج زیادہ ٹائم لگ گیا، معافی چاہتی ہوں. ارے معافی کیا چاہتی ہیں؟ سامنے لتا منگیشکر، اتنی بڑی ہستی، ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے. یقین کیجئے. پھر انٹرویو کا سلسلہ. پھر میں نے پہلے DG صاحب کی طرف سے وہ گفٹ پیش کیے، وہ CD دے دی. پھر نیا انٹرویو شروع کیا میں نے ان کے ساتھ. وہ انٹرویو محفوظ ہے آج ریڈیو کی لائبریری میں. پھر فوٹوگراف سیشن ہوا وغیرہ 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 ان کے ساتھ. پھر سنجے خان سے ملے، خیر ان سے ملنا رہتا تھا وہ، کیونکہ وہ آزاد صاحب کے ہاں بھی آتے جاتے تھے. وہ پریم چوپڑا سے ملے، پرینکا چوپڑا کی چھوٹی پہ گئے تو انہوں نے بڑی آبھگت کی، کیونکہ وہ ہمارے دوست کی بیٹی تھی. یہ شمی کپور صاحب نے کہا کہ میں تو اردو میں انٹرویو ہے. میں نے کہا جی ہاں. پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈائلیسس کے لیے جانا ہے، اگر میں ٹائم پہ آ گیا واپس تو میں فون کر لوں گا، آپ نمبر چھوڑ دیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ نہیں کر پایا. میں دلیپ کمار صاحب جب پارلیمنٹ میں تھے، ان دنوں میں پارلیمنٹ میں ہی تھا، تو ایک دن حضرت صاحب نے مجھ سے کہا بشیر، میں نے کہا سر
وہ دلیپ صاحب آئیں گے تو ان کو ریسیو کر لینا. میں نے کہا سر دلیپ کمار آئیں گے اور مجھے ریسیو کرنا ہے اتنی بڑی ہستی کو؟ اب میں بے قرار کہ کب آئیں کیا آئیں کب آئیں کیا. اتنے میں چپراسی آیا, صاحب وہ دلیپ صاحب آ رہے. میں نکلا, سارے کوریڈور کے پارلیمنٹ میں سب لوگ دائیں بائیں کھڑے سلام کر رہے ہیں, سفید ٹی شرٹ, بک شرٹ, سفید پینٹ, سفید چپل, ملبوس, دلیپ صاحب ہاتھ. میں نے کہا میں بشیر آج آ کے میں نے ان کو آزاد صاحب کے کمرے میں نہیں ویٹنگ روم میں بٹھا دیا. میں بھی وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور کیا پینا پسند کریں گے؟ پینا چائے پلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں. میں نے کہا سر کیا بات کر رہے ہیں, ابھی چائے آ گئی. چائے منگوائی, بڑی اچھے سے اس پہ طریقے سے پیش کی گئی. وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. ٹی وی دیکھتے دیکھتے کہنے لگے کچھ ہنگامہ زیادہ ہو رہا ہے, آواز تھوڑا کم کر لیجئے. بنا آواز کم کر لی. اب ایک عجیب بات جو بڑی بالکل معمولی سی بات ہے, بہت معمولی بات ہے. اتنے میں آزاد صاحب آ گئے, میں نے ان کو بتا دیا کہ وہ آ گئے. تو اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے. تو چپراسی نے کہا وہ صاحب آ گئے, بول رہے ہیں کہ دلیپ صاحب کو لے کے آؤ. اب وہاں پہ ہر جگہ پہ قالین بچھی ہوئی ہے, دھول مٹی کا تو سوال ہی نہیں, کیچڑ کا تو سوال ہی نہیں. جب آزاد صاحب کا دروازہ کھولا تو دلیپ صاحب نے اپنے پاؤں ڈور میں سے یوں کر کے پاؤں جوتے, اور کہنے لگے آ سکتے ہیں. آزاد صاحب کھڑے ہو گئے, بڑے احترام سے ان کو بلایا اور بٹھا دیا. تو پھر میں جب ممبئی گیا تو لتا جی سے ملنے کے بعد, بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد میں دلیپ صاحب کے ہاں گیا. ان کی جو اہلیہ کے گھر میں رہتے تھے, اپنا مکان تو بیچ دیا تھا. وہاں پر مراد آباد کا ان کا سیکورٹی گارڈ تھا. ہم گاڑی روکے, وہ گاڑی اندر نہ جانے دے. صاحبہ کے برادر سلطان صاحب اندر تھے, تو ان سے میں نے فون پہ کیا, میں نے کہا یہاں یہ گارڈ اندر آنے نہیں دے رہا, ان کو بتایا نہیں کسی نے. وہ کہتا ہے کیسے اندر آنے دیں گے, آپ کے پاس اپونٹ ہے؟ اپونٹ. میں نے کہا اپونٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈرائیور کوئی پیچھے چلنا, صاحب اپوائنٹمنٹ کہہ رہا ہے. اپونٹ ہے, اپوائنٹمنٹ. یعنی بڑا لطف لیا ہم نے ان سے. میں نے کہا اپونٹ نہیں ہے, پھر نہیں جا سکتے. اتنے میں سلطان صاحب آ گئے, سائرہ جی کے بھائی, وہ ہم کو اندر لے گئے, ایک بڑے سے ہال میں بٹھا دیا. وہاں سائرہ جی کی تصویر, دلیپ صاحب کھڑے سائرہ جی کرسی پہ, ادھر سے شاہی. مجھے لگا کہ میں مغل اعظم کے سیٹ پہ پہنچ گیا ہوں. اتنے میں دلیپ صاحب آ گئے, پھر اسی سفید لباس میں, اور میں ان کے بغل میں بیٹھا. چائے آ گئی, پھر بات چیت ہوتی رہی. میں نے کہا ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے انٹرویو نہ کیجیے, باتیں کیجیے, ہم کہیں پہنچ جائیں گے, کچھ کا کچھ بول لیں گے. کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے ہم. جیسا آپ کا حکم. اب جو ویول بھارتی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے, کسی نے فوٹو کھینچ لی. دلیپ نے کہا نا, آپ نے تصویر کیوں لی؟ دیپک کمل کے فرزند میرے ساتھ تھے. تو کہا نا, فوٹو کیسے کھینچ لیا آپ نے؟ ہاں. میں نے کہا ارے یار مت کھینچو فوٹو. پھر دلیپ صاحب یوں ہو گئے, وہ میری طرف مڑے, میرا کالر ٹھیک کیا, پھر ایسے بیٹھ گئے جیسا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ تصویر. کہنے لگا ان کو آپ تصویر کھینچو. پھر میں نے سوال پوچھا ان سے, میں نے کہا اس پر آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ تو جواب بڑا پیارا تھا, اس میں آپ کی طرف متوجہ نہیں تھا, یہ تصویر ایسی روا روی میں لی گئی تھی, لگتا تھا کہ آپ میرے مہمان نہیں ہیں. اس سے لگتا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ عظمت ہوتی ہے عظیم لوگوں کی. اور اب سلسلہ جاری ہے لکھنے کا, کہانیاں لکھنے کا, شاعری کا, نظموں کا. خاص طور سے آج کل میں زیادہ توجہ کہانیوں پہ دے رہا ہوں, کیونکہ کشمیری میں نثر بہت کم ہے. اور ایک ہمارے دوست ہیں
بہت پیارے دوست سید ذیشان فاضل صاحب، انہوں نے ایک میگزین ایک سال بھر سے، اس سے پہلے ہی چل رہا تھا لیکن سال بھر سے وہ دوبارہ انہوں نے شد و مد سے اس کو دوبارہ چھاپنا شروع کر دیا، جاری کرنا شروع کر دیا۔ اس میں متواتر اب لکھ رہا ہوں ایک سیریز ریڈیو کے تعلق سے، ریڈیو کے جو فنکار ہیں، جو ریڈیو کے جو اسٹلوارٹس رہے ہیں، ان کے بارے میں لکھتا ہوں۔ ایک فلم آئی تھی باب، اس کے نغمے بھی مجھے لکھنے کا موقع ملا، بھجن سو پوری صاحب نے اس کی موسیقی دی، وہ گانے بھی میں نے لکھے سارے۔ پھر ابھی حال ہی میں ودی ونود چوپڑا جی تشریف لائے تھے سال بھر پہلے، تو ان کی فلم شکارہ کے نغمے میں نے لکھے۔ اور ابھی ایک اور فرمائش ہے ایک فلم پروڈیوسر کی، اس کی فلموں کے نغمے میں لکھ رہا ہوں۔ تو سلسلہ جاری ہے کہ میں اپنے اساتذہ جن میں سومناتھ سادھو، پشکر بھنگن، فاروق ناز کی، پران کشور جی، اپنے محمد سلطان پنڈت، شریف الدین صاحب، جنہوں نے مجھے سکھایا ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سیکھا۔ بہت بڑے کمال کے ریکارڈسٹ تھے، ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے کمال کے۔ بہت سے فنکار تھے، بہت سے لوگ ہیں، حامدی کشمیری، زمان آزودہ صاحب، اسد اللہ کامل صاحب، اور کے نیئر سے میں بڑا متاثر رہا، ان سے میں کئی بار ملا۔ انہوں نے لکھنؤ میں جو گھر بنایا تھا اس کا نام بھی چنار ہی رکھا تھا، اتنی محبت تھی ان کو کشمیر سے۔ کمال احمد صدیقی، راج بیگم صاحبہ، نسیم اختر، غلام حسن صوفی، کشن لنگو، کریڈٹ دیتا ہوں اپنے بڑے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی جو گزر گیا، بڑے بھائی کو اس لیے کہ وہ پڑھائی میں بہت آگے تھا، بہت تیز، ماشاءاللہ وہ بہت شریف ہیں۔ آج کل بھی جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ شرافت سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے ایک چچا ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہیں، وہ چچا ہماری ماں کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے رہے، آج بھی وہ عمر کے اس حصے میں بھی ہماری بہت قدر کرتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں ہم سے۔ میرے بچے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، تینوں ماشاءاللہ جینیس ہیں۔ بڑی والی سائیکالوجی میں پوسٹ گریجویٹ ہیں، دوسری انگلش لٹریچر میں یہ کیا کہتے ہیں اس میں پوسٹ گریجویٹ ہے، تیسری وہ پڑھتی ہیں، ان کا ہے وہ اپلائیڈ آرٹس پہ وہ پوسٹ گریجویٹ ہے، اور اب وہ اسی میں آگے ڈگری کر رہی ہیں ایک فارن کنٹری میں۔ تو اور شخصیت میری زندگی میں جس کی اہمیت ہے وہ ہے میری اہلیہ، جو پڑھی لکھی ہیں، اور میرے شعر کو، میری کہانی کو، میرے ڈراموں کو، میرے ان خرافات کو جو دوسرے لوگ سمجھتے خرافات ہے، ان کی قدر کرتی ہیں۔ آپ میرے وارڈروب میں میرے کپڑوں کے بدلے میرے سگریٹس پائیں گے، کچرا پائیں گے کہیں پہ ایسا تتر بتر، تو وہ سمجھتی ہے کہ مت چھیڑو اس کو۔ میرے کمرے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ سارا یہ جو چٹھا میں بول رہا ہوں یہ کچا ملے گا آپ کو، پیپرز بکھرے ہوئے ہیں، کتابیں بکھری ہوئی ہیں۔ اپنی ماں کو، اپنے والدین کو، اپنے اسلاف کو، ان کے لیے کہتا ہوں اللہ سے، اے اللہ انہیں جنت نصیب کر، جن کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا، اور ان کا نام اگر روشن کر سکا تو شکر ہے اللہ کا، اگر کوئی کمی بیشی رہی تو اللہ معاف کرے۔ میری والدہ میں نے پہلے بھی کہا ان پڑھ ضرور تھی لیکن لٹریٹ تھی، اسے علم کی اہمیت کا احساس تھا۔ میرے والد بہت پڑھے لکھے تھے، ہمیں شام کو ڈر رہتا تھا پتہ نہیں آج والد کیا پوچھیں گے، وہ ہم کو ہمارے ہاتھ سونگتے تھے یوں، کیونکہ اگر آپ لوہے کا سریا پکڑ لیں بس کا خاص طور سے تو ایک طرح کی باس آنے لگتی ہے۔ اچھا بس میں آئے ہو، پیدل نہیں چل سکتے ہو، 10 پیسے خرچ کیے، کل سے پیدل جاؤ گے اسکول، ایس پی اسکول یہاں سے وہاں سے یہاں۔ تو یہ سلسلہ رہا، اور اساتذہ بھی بہت اچھے ملے۔ حق بات یہ ہے کہ آپ نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے، سننے والوں سے، سمجھنے والوں سے، پڑھنے والوں سے ہم زندہ ہیں۔ یار صحبت باقی رہے گی اگر زندہ رہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔